نمبر 2 جو ہیل ٹورنٹ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ ملا کے اس کا جو سپریڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی تباہی بہت زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہوا ہے وہ صوبہ سندھ ہے. سندھ کے جو علاقے ہیں وہ اس طرح آج بھی، جبکہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج بھی سندھ کے شہر اور سندھ کے دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یقین کریں اس طرح لگتا ہے، میں پرسوں میرا دورہ تھا سندھ کا، تو یعنی سیلاب کی جو شدت ہے اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہوگی. پانی کھڑا ہے اور اوپر سے لگتا ہے کہ شاید دریائے سندھ یا سمندر جو ہے پوری طرف چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. ہزاروں دیہات ڈوب چکے ہیں، ہزاروں. اور پرسوں بھی جب میں گیا، اس سے پہلے جب میں گیا تھا تو پرسوں بھی گیا تو ابھی بھی بعض جگہ چھت نظر آتی ہے گھروں کی، لیکن باقی سب کچھ ڈوبا ہوا ہے. اور فصلیں بے پناہ، یعنی چاول، کپاس اور کھجور کی جو درخت ہیں سب تباہ ہو گئے، لاکھوں ایکڑ کے اوپر. اور 1300 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں. ہزاروں زخمی ہوئے ہیں اور انسانی زندگی جو ہے بالکل یوں سمجھیں کہ بالکل کھڑی ہو گئی بالکل. اور لاکھوں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ جو دیہات جو ہیں وہ تو بنتے ہی گارے کے گھر ہوتے ہیں، یا اب اینٹیں اور سیمنٹ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ کچے گھر ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں. اور جو مال مویشی جو ہے وہ اندازہ ہے کہ 7 لاکھ کے قریب مال مویشی بہہ گیا ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے. تو یہ ہے یعنی ایک مختصر جائزہ اس تباہی کا. اور پھر میں عرض کروں گا کہ صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اس کے بعد جو صوبہ متاثر ہوا وہ صوبہ بلوچستان ہے، اس کے بعد کے پی، اور اس کے بعد جنوبی پنجاب کے 2-2.5 اضلاع ہیں. اور گلگت بلتستان کا بھی ایک محدود علاقہ وہ بھی متاثر ہوا. اور آزاد کشمیر اللہ کے فضل سے تقریباً وہ اس سے بچا رہا. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت. جو امدادی جو کام جاری ہے وہ این ڈی اے میں، جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے، جس کو جیسا میں نے بتایا کہ ہیڈ کر رہے ہیں جنرل اختر نواز، یہاں پر کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں احسن اقبال صاحب، ساتھ اس کے ہمارے متعلقہ وزارتیں ہیں. میں چیئر کرتا ہوں اس ساری ان میٹنگز کو خود بھی. اور ایک نیا جو ہمارا بنا ہے، ہم نے بنایا ہے، اور پہلی میٹنگ میں نے ان کے لیے ہے جہاں پر ایرا کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے، ایرا کا ہے نا وہ، اور پھر کووڈ کا بھی ہیڈ کوارٹرز وہی تھا جی. اب وہاں پر ہم اس کے لیے بھی وہیں پر ہم نے انتظام کیا ہے اور پہلی میٹنگ ہو چکی ہے. ایک انسانی حد تک، اور یہ میں بات خالی لفاظی کی حد تک نہیں کر رہا، انسانی حد تک پوری کوشش جاری ہے، فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبوں کے لیول پہ بھی. صوبوں میں آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایز ہیں، ان کو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ان کو کہتے ہیں. یعنی وہ صوبوں میں وہ این ڈی ایم اے کے ہم پلہ ہے. تو باہمی یعنی کوآرڈینیشن سے باہمی کاوش جاری ہے، جہاں جہاں خلا ہے، جہاں گیپ ہے، ان کو برج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اور سیاسی
اختلافات یا سیاسی رنگ قطعاً اس میں کہیں اس کا شائبہ تک نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں ہے۔ میری یہی کوشش ہے، میں نے پورے پاکستان میں یہی میسج دیا، اور یعنی ذمہ داری کا تقاضا بھی یہی ہے، اس عہدے کا تقاضا بھی یہی ہے، صورتحال کا تقاضا بھی یہی ہے، عوام کی خدمت اور ان تک پہنچنا اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھیں اور خدمت کے اس فرض کو پوری ایمانداری سے انسانی حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو بھی کاوشیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا بالکل آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں نے کبھی گلہ نہیں کیا کسی سے کہ آپ نے یہ بات اس طرح دکھائی، اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ البتہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آیا ہوں آج سے نہیں 30 سال سے، کہ میں میڈیا سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور وہ جو ہماری جو ایجنسیز ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان سے بھی بڑھ کر وہ رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آزاد سوچ ہوتی ہے، وہ عوام کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے میڈیا کی جو رہنمائی ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حد تک حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، افواج پاکستان، یعنی وہ سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں کہ ابھی بھی جو ریسکیو کا کام ابھی بھی جاری ہے ایز اے اسپیک، کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ سندھ کے بعض علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی لوگوں کو محفوظ جگہ تک پہنچانا، اس میں ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز، نیوی کی بوٹس، نیوی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے ہمارے ان کے ہیلی کاپٹرز بوٹس، اور آرمی کے جوان افسر، چاروں صوبوں نے باقاعدہ اپنی ریٹن آمادگی منظوری دی ہے کہ آرمی آئے اور ساتھ شانہ بشانہ، اور وہ اس وقت دن رات کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4 ہفتے پہلے، 5 ہفتے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا، تخمینہ لگایا تھا کہ اتنے 1.1 ملین، ایسا نام رائٹ جو ارلیئر ہمارا تھا، یعنی 11 لاکھ گھرانے وہ متاثر ہوئے ہوں گے اس سیلاب سے۔ تو اس کے لیے ہم نے 28 ارب روپیہ تخمینہ لگایا تھا، 25,000 روپیہ فی خاندان۔ میں ڈیٹیل میں جا رہا، وہ ٹیکنیکل باتیں وہ آپ کو پریزنٹیشن میں مل جائیں گی، آپ کو آگاہی ہو جائے گی، ویسے بھی آپ کے فیلڈ میں لوگ ہیں۔ تو جو پاورٹی سکور جو ہے، بیسٹ کو ہم نے سمجھا کہ یہ بہترین ادارہ ہے کہ جو کہ اسٹیبلشڈ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے ذریعے ہم یہ رقوم تقسیم کریں، کیونکہ وہ شفافیت بھی ہوگی، ڈیٹا بھی ان کے پاس ہے۔ تو وفاقی حکومت نے 28 ارب روپیہ کی منظوری دی۔ آج میں یہ اس 28 ارب میں سے کتنا مفتہ میں بتا دیتا ہوں، 20 ارب سے زیادہ تقسیم ہو چکا ہے انتہائی شفاف طریقے سے۔ تو اب 2 ہفتے پہلے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو تباہی بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم نے دوبارہ ہم بیٹھے سر جوڑ کے مشاورت کی، این ڈی اے میں نے ہمیں ان پٹ دی، دوسرے طریقوں سے ہمیں اندازہ ہوا، صوبائی حکومتوں سے، کہ یہ تو بہت، اور سندھ جس طرح میں نے کہا کہ سندھ has suffered the most، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں، تو ہم نے 70 ارب پہ لے گئے ہیں یہ اماؤنٹ، اور یہ سارے کا سارا پیسہ وفاقی حکومت دے رہی ہے، اس میں کوئی بیرونی امداد، ورلڈ بینک، اس میں کوئی شامل نہیں، اٹ از پیور پاکستان's own meager resources، جی فیڈرل گورنمنٹ کے۔ اور یہ اب یہ 3 ملین گھرانوں سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے فیملیز، تو یہ 70 ارب روپے اب تقسیم ہونے جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 28 ارب بھی اتنے تھوڑے وقت میں جو تقسیم ہوا اس کی مثال نہیں ہے، اس کو پوری طرح ہم نے سپورٹ کیا۔ بسپ کے سیکرٹری کو محترمہ
شازیہ مری صاحبہ ہماری وہ منسٹر ہیں، بڑی جان فشانی سے کام کر رہی ہیں، بیسک کا ادارہ کام کر رہا ہے، این ڈی اے میں کام کر رہا ہے، ہم روز بیٹھتے ہیں. تو مجھے امید ہے کوئی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئے گی، نہ آئی ہے، اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوگا. شفافیت ول بی ایبسلیوٹلی ون آف دا پلرس آف دس انٹائر ایفرٹ، اور میرٹ بیسڈ ہوگا. جس کا حصہ ہے جس صوبے کا اس کو ملے گا، اسی طرح باقی صوبوں کو. تو سندھ کا حصہ اس میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر تباہی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور اس سے لوگ سب سے زیادہ وہاں متاثر ہوئے. تو یہ 70 ارب انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو بھی تقسیم کر لیں گے، اس کے ٹائم لائن میں طے کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپیہ وفاق ایک امدادی رقم دے رہا ہے ان گھرانوں کو جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس میں جنرل اختر نواز صاحب نے، ان کی ٹیم بڑا کام کیا. کتنے % مکمل ہو گیا جنرل صاحب؟ 80% ہم وہ چیکس ان کو رقوم دے چکے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 1300 سے زائد افراد اللہ کو پیارے ہو گئے، اس میں سینکڑوں بچے بھی شامل ہیں. اس طرح زخمیوں کو بھی ہم ان کو امدادی رقم دے رہے ہیں. اب اگلا مرحلہ جو ہے، میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلے جاؤں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے جو برادر ممالک ہیں، ان کے بھی امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہوا ہے. یہ کئی ہفتوں سے ایک ایئر برج بن چکا ہے. اب جو علاقے جہاں پر وہ ان کے جہاز اتر سکتے ہیں وہ اسٹریٹ وہاں لینڈ کر رہے ہیں. کراچی میں، اپنے اندرون سندھ میں بھی لینڈ کر رہے ہیں جنرل صاحب، سکر میں، لاہور، اسلام آباد، جی، اور اسلام آباد میں. ان علاقوں میں ان کے جہاز لینڈ کر رہے ہیں، جن میں یو اے ای، انہوں نے یو اے ای کے جو صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلی ان کا لفظ تھے یہ شہباز شریف، یہ پہلی ٹرانچ ہے $50 ملین کی جو ہم سامان کی شکل میں آپ کو دیں گے. اور ان کا ایئر برج بن چکا ہے. قطر کے جہاز آئے ہیں، ترکی کے جہاز آئے ہیں. اب ترکی کی ٹرینز چل پڑی ہوئی وہاں سے سامان لے کر انقرہ، استنبول، تہران اور اسلام آباد. تو اب وایا کوئٹہ ترکی کی وہ آئیں گے. خواجہ آزاد رفیق صاحب کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا. اب وہ یہ دال بندین، وہاں پر یہ ٹرینیں آئیں گی، وہاں پر یہ ان کو ان لوڈ کریں گے اور آگے پھر سامان آگے لے کے جائیں گے. تو یہ ایک نیٹ ورک ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا بن چکا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اس میں امریکہ نے، امریکن یو ایس ایڈ نے $31 ملین کا انہوں نے اعلان کیا. برطانیہ نے $15 ملین پاؤنڈ کا، پہلے انہوں نے £1.5 ملین، اب انہوں نے بڑھا کے £15 ملین کر دیا ہے. اسی طریقے سے آغا خان پرنس کریم کے صاحبزادے کا مجھے فون آیا تھا، انہوں نے $10 ملین کا انہوں نے مجھے کنوے کیا، اعلان کیا. آج جو عاطف باجوہ جو ہیں، جو سی او ہیں الفلاح بینک کے، وہ مجھے خود ملے اور انہوں نے شیخ نیحان بن مبارک جو چیئرمین ہیں الفلاح بینک کے، $10 ملین کی رقم کا انہوں نے مجھے آ کے اعلان کیا ان کے بہاف پہ، شیخ نیحان بن مبارک کے بہاف پہ. اسی طریقے سے باقی ممالک، آسٹریلیا سے آئی ہے رقم، جو یونائٹڈ نیشنز میں جو باقاعدہ ہماری جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر صاحبہ ہیں شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے یون کے ساتھ مل کر جو فلیش اپیل کا انتظام کیا، اس کا اجرا ہو گیا ہے. وہ £160 ملین ہے، اور پھر وہ یہ ٹریگر کرے گا اور باقی جو ڈونرز ہیں وہ ہوپ فلی اس میں شامل ہوں گے. آج امریکہ کا ایک وفد مجھے ملا ہے اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس برے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں اور مزید جو بھی اس میں ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. قطر کے امیر سے میری چند دن پہلے پھر بات ہوئی
اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور اس مصیبت کے وقت میں ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کی ہمیں امداد پہنچی اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ اس معاملے میں بڑی بھائی چارے کے جذبے سے وہ پاکستان کی اس وقت برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنی امداد کریں گے. تو یہ تو امدادی جو سپورٹ جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. مگر اب جو مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ وبائی امراض کا ہے. سندھ میں پانی کھڑا ہے, جب تک وہ نکلتا نہیں ہے تو بہت بڑا تھریٹ ہے واٹر بورن ڈیزیز کا, جس میں وہاں پر گیا ہوں کئی مرتبہ. وہاں پر ڈائریا کی جو بیماری جو ہے وہ ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہیں.